دوزخ میں عورتوں کی ایک بہت بڑی تعداد صرف اس وجہ سے ہوگی کیونکہ وہ اپنے شوہروں کی ناشکری ہیں۔ جب آپ کی تمام نیڈز پوری ہو رہی ہیں، جب آپ سے آپ کا شوہر اتنا پیار کر رہا ہے، وہ صبح نکلتا ہے اور شام کو آتا ہے، دن بھر پیچھے آپ کے پاس اپنی امانتیں چھوڑ کے جاتا ہے، اس اعتبار کے ساتھ کہ جب وہ شام کو واپس آئے گا تو اسے سب کچھ ٹھیک ٹھاک ملے گا، آپ اس کے ساتھ بے وفائی کرتی ہیں، آپ اس کو چھوڑ کے دائیں بائیں دوسرے مردوں کو اس کا حق دیتی ہیں، آپ اللہ کے لیے بھی، اللہ کے نزدیک بھی ایک لعنتی عورت کا اپنا درجہ بنا رہی ہیں، اور اس بیچارے مرد کے ساتھ بھی آپ بے وفائی کر رہی ہیں، اور آپ اس سے جو اولاد پیدا کر رہی ہیں، اب تو یہ بھی نہیں پتا چلے گا نا ایسی سچویشن میں کہ اولاد اس کی پیدا ہو رہی ہے یا کسی اور کی ہو رہی ہے۔ بہت غلط ہے۔ میں انتہائی دکھیا دل کے ساتھ مذمت بھی کرتی ہوں ان عورتوں کی کہ جو یہ حرکتیں کر رہی ہیں، بہت بری حرکت ہے۔ مرد کے ساتھ وفا کرنا عورت پر فرض ہے جب وہ آپ کی تمام نیڈز پوری کر رہا ہے، اور وہ بیچارہ آپ کے لیے، آپ کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے، آپ کی زندگی کو آسان کرنے کے لیے اگر باہر نوکری پہ جا رہا ہے، کام کے لیے جا رہا ہے، دانا دن کا چننے جا رہا ہے، تو آپ پیچھے بے غیرتی کرتی ہیں، آپ اس کے ساتھ بے وفائی کرتی ہیں، آپ دوسرے مردوں کے ساتھ باتیں کرتی ہیں، تو یہ غلط کرتی ہیں آپ دنیا میں بھی مجرم ہیں، آپ آخرت میں بھی اس کی مجرم ہیں۔ اور اللہ پاک کی لاٹھی بے آواز ہے، وہ چھوڑتا نہیں ہے۔ وہ اللہ پاک کا ایک قانون ہے نا کہ کبھی بھی اللہ پاک نیک انسان کے ساتھ بدکار عورت کو نہیں چھوڑتا، آپ کا راز فاش ہو جائے گا۔ اگر آج کسی کو نہیں پتہ چل رہا تو اللہ کو تو سب پتہ ہے نا، یہ کندھے پہ بیٹھے ہر وقت فرشتے آپ کے کرتوت لکھے جا رہے ہیں۔ کیسے آپ کا دل مانتا ہے؟ میں سوچ نہیں سکتی کہ کوئی عورت کیسے اپنے پارٹنر کے ساتھ چیٹنگ کرے، اس کے پیٹھ پیچھے کسی دوسرے مرد کے ساتھ اس طرح فزیکل ہونے کا سوچے بھی، کرنا تو دور کی بات سوچے بھی۔ تو میرے خیال میں یہ انتہائی گھٹیا پن ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ سب سے زیادہ میں کہتی ہوں ذمہ داری پڑ گئی ہے ہم عورتوں پہ، ہم ماؤں پہ، کہ ہم نے تربیت کرنی ہے۔ بھائی شادیوں کا بہت شوق ہے نا، تو خدا کے لیے جب بچے پیدا کر دو تو ان کی تربیت بہت ضروری ہے۔ معاشرے کے لیے گند پیدا مت کریں، معاشرے کے لیے گند مت چھوڑیں۔ خدا کے لیے وہ تمام عورتیں جو اپنے پارٹنرز کے ساتھ لائل نہیں ہیں، بے وفا ہیں، دوسرے مردوں کے ساتھ ان کا اگر کوئی چکر چل رہا ہے، تو خدا کے لیے یار ایک دن مر جانا ہے یار، مت کرو یہ گندگیاں، مت کرو، مت ستاؤ مردوں کو۔ اگر وہ آپ کے لیے دن رات ایک کر کے، وہ بیچارہ جس حد تک اس سے ممکن ہو رہا ہے وہ محنت مزدوری کر کے کچھ پیسہ کما کے لا رہا ہے، تو ناشکریاں مت بنو یار۔ کیوں ایسا کرتے ہو آپ؟ جتنی اس بیچارے کی بساط ہے، جتنی ممکن اس سے ہو سکتا ہے، وہ آپ کے لیے وہ چیزیں ارینج کر رہا ہے نا۔ اب فلاں میری دوست کو اس کے شوہر نے یہ دے دیا، اس کے بوائے فرینڈ نے یہ دے دیا، وہ دے دیا، اپنی منحوس قسم کی خواہشات کے پیچھے آپ اپنے مرد کی ناشکری کرتی ہیں، آپ اس کی امانتوں میں خیانت کرتی ہیں، بہت غلط کرتی ہیں آپ۔ اور خاص طور پہ وہ عورتیں جو شادی شدہ مردوں کے پیچھے پڑ کے ان کا ہنستا بستا گھر خراب کرنے کے لیے لگی ہیں، کہتی شرم آنی چاہیے آپ کو۔ میں عورت ہوں نا، میں عورت ہو کے آپ جیسی عورتوں پہ لعنت بھیج رہی ہوں۔ میرے جملے بہت سخت ہیں، شاید لوگ کہیں کہ ان کو شاید الفاظ کا استعمال ٹھیک سے نہیں آتا، لیکن نہیں، آپ کے لیے یہ میں بڑے تمیز میں رہ کے الفاظ نکال رہی ہوں، ورنہ آپ تو اتنا بھی ڈیزرو نہیں کرتی کہ آپ کے بارے میں بات کی جائے۔ اور جو اللہ آپ کے ساتھ کرے گا، سوچے، اللہ کی لاٹھی جو ہے وہ بے آواز ہے، پتہ نہیں چلے گا آپ کو، آپ کی زندگی میں لعنتیں برسیں گی جب آپ مرد کی غیر موجودگی میں اس کی امانتوں میں خیانت کرتی ہیں، چاہے آپ فزیکلی کسی کے ساتھ انوالو ہیں، چاہے آپ ایموشنلی کسی کے ساتھ انوالو ہیں۔ اگر آپ اپنے مرد والی فیلنگز جو آپ کے شوہر کا ٹوٹلی حق تھا وہ آپ کسی اور کے ساتھ شیئر کرتی ہیں نا، آپ بہت غلط کر رہی ہیں۔ اور دیکھیں، دیر نہیں ہوئی ابھی بھی، اللہ پاک معاف کرتا ہے۔ اپنے کرتوتوں پہ اللہ پاک سے معافی مانگیں۔ اور آپ جو کہتے ہیں نا کہ میرا شوہر میرے لیے یہ نہیں کر رہا، وہ نہیں کر رہا، وہ ناشکرا پن ہے بھائی، وہ سب کر رہا ہے۔ ذرا ایک نظر دیکھیں تو صحیح نا، شکر گزار نگاہوں سے اس کے ایکشنز کو دیکھیں تو صحیح نا، وہ پوری کوشش کر رہا ہے۔ اور مرد بے وفا ہو جائے تو شاید کسی حد تک اس نقصان کو روکا جا سکتا ہے، لیکن
عورت بے وفا ہو جائے تو نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں یار. میرے خیال میں تو اس چیز کو بالکل نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. میں بہت ایموشنل ہو گئی ہوں لیکن میں کیا کروں, مجھ سے بے وفائی برداشت نہیں ہوتی, چاہے مرد کرے یا عورت کرے, یہ چیز برداشت ہی نہیں ہوتی. اور کہتے ہیں نا, اللہ کی معرفت حرام ہے ان پر جن کی تنہائی ناپاک ہے. ٹھیک ہے, ایک چیز کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب کوئی نہیں دیکھ رہا, آپ اکیلے بیٹھے ہیں, پھر بھی اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے. اس وقت اپنی جو تنہائی ہے اس کو پاکیزہ رکھ لیں, اس میں کسی طرح کی بھی گندگی نہ آنے دیں. اللہ پاک آپ پہ کرم کرے گا, اللہ کے کرم کے دروازے آپ پہ کھلے رہیں گے. اور عورت ذات کے لیے سب سے ضروری ہے کہ پاکیزہ رہے, کیونکہ نسلوں کی پرورش اس عورت نے کرنی ہوتی ہے. یقیناً آج کی اس ویڈیو میں چونکہ بہت ایموشنل ہو گیا, لیکن میرا پیغام یہی ہے آپ سب کے لیے, چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے, پلیز اپنے رشتوں میں لائل رہیے, وفادار رہیے, اپنے پارٹنرز کے ساتھ چیٹنگ مت کریں. دیکھیں, دائیں بائیں کی اٹریکشن آپ کو وقتی لذت تو دے گی, لیکن آپ کا گھرانہ برباد ہو جائے گا, آپ کا اللہ آپ سے ناراض ہو جائے گا. اور کوئی فائدہ نہیں ہے دائیں بائیں منہ مارنے کا. اب ایک بندے کے اوپر وفادار ہو کے تو دیکھیں نا, بہت پرسکون زندگی ہے. جو عورتیں اپنے شوہر کے ساتھ بے وفا ہیں, میں ان سے کہوں گی یار تم ایک دفعہ اپنے بندے سے پیار کر کے تو دیکھو نا, صرف اسی کی محبت میں, اپنی تنہائیوں میں بھی صرف اسی کو سوچ کے دیکھو نا, بہت سکون آئے گا. صرف ایک مرد تک قائم رہ کے دیکھو نا, اپنی تمام وفائیں اس تک رکھو, اللہ بھی خوش ہوگا, تسلی بھی ملے گی, سکون بھی ملے گا, سب کچھ ملے گا یار, سب کچھ ملے گا. مرد کے ساتھ بے وفائی مت کرو, تمہاری نسلیں تباہ ہو جائیں گی. اور جو مرد اپنی بیوی کے ہوتے ہوئے دائیں بائیں اپنی فطرت کو بہانہ بنا کر ادھر ادھر منہ مار رہے ہیں, دیکھیں بھائی صاحب, بیوی وہی ہے جو آپ کے گھر میں بیٹھی ہے, جو آپ کے نکاح میں بیٹھی ہے, جو آپ کے انتظار میں بیٹھی ہے. اس کو چھوڑ کر آپ دائیں بائیں جتنا بھٹک لیں گے, آپ اللہ کو بھی ناراض کریں گے اور خود بھی گندگیاں سمیٹیں گے. آپ خود سوچیں, جھوٹا کون کھانا چاہتا ہے؟ کوئی بھی نہیں. اور پاک صاف پاکیزہ کھانا ہر کسی کو اچھا لگتا ہے. آپ اس کے لیے پاکیزہ رہیے, وہ آپ کے لیے پاکیزہ رہے گی. اسی پیغام کے ساتھ کہ ہم اپنے جیون ساتھی کی قدر کریں گے, ان کے اچھے ایکٹس پہ ان کے شکر گزار رہیں گے. مجھے دیجیے اجازت, اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے گھر والوں کا بھی. اللہ حافظ.